بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الاضاء کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو سب سے پہلے عبارت ہے کہ باب الامامۃ ہی افضل من الاذان والصلاۃ بالجماعۃ سنۃ للرجال الاحرار بلا عذر وشروط صحۃ الامامۃ للرجال الاصحاء ستۃ اشیاء الاسلام والبلوغ والعقل والذکورۃ والقراءۃ والسلامۃ من الاعذار كالرعاف والفأفات والطمطمۃ واللصغ وفقد شط كطہارۃ وستر عورۃ وشروط صحۃ الاقتداء 14 شیئا نیت المقتدی المتابعۃ مقارنۃ لتحریمتہ ونیت الرجل الامامۃ شرط لصحۃ اقتداء النساء به وتقدم الامام بعقبہ عن المأموم وَأَلَّا يَكُونَ أَدْنَىٰ حَالًا مِنَ الْمَأْمُومِ وَأَلَّا يَكُونَ الْإِمَامُ مُصَلِّيًا فَرْدًا غَيْرَ فَرْدِهِ وَأَلَّا يَكُونَ مُقِيمًا لِمُسَافِرٍ بَعْدَ الْوَقْتِ فِي رُبَاعِيَّةٍ وَلَا مَسْبُوقًا وَأَلَّا يَفْصِلَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ صَفٌّ مِنَ النِّسَاءِ۔ اور اس کے بعد ترکیبی قواعد کے ساتھ تراکیب، ترجمہ اور مسائل کی وضاحت ہے۔ تو سب سے پہلے ہے باب الامامتی۔ تو باب کو کیا بنائیں گے؟ تو اس کا مابعد دے کر بناتے تو اس کے بعد الامامتی، یعنی نکرہ کے بعد معرفہ ہے، اور قاعدہ ہے کہ نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو مضاف اور مضاف الیہ والی ترکیب کی جاتی ہے۔ تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہے، اور اس سے پہلے مبتدا مقدر ہے تو وہ ہے ھذا۔ تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ کہ یہ امامت کا باب ہے، اور باب الامامتی جو ہے تو اس کو مبتدا بھی بنایا جا سکتا ہے، خبر مقدر ہے ھذا، اور اس کو مفعول بھی بنایا جا سکتا ہے اقرأ کا اور خذ کا۔ تو اس صورت میں اس کو پڑھا جائے گا باب الامامتی۔ اور اس کے بعد ہی افضل من الاذان۔ تو ہیا کو کیا بنائیں گے؟ تو اس کا مابعد دے کر بناتے تو اس کے بعد افضل، یعنی معرفہ کے بعد نکرہ ہے کلام کے شروع میں، تو قاعدہ ہے کہ معرفہ کے بعد نکرہ آ جائے کلام کے شروع میں تو مبتدا اور خبر والی ترکیب کی جاتی ہے۔ تو ہیا جو ہے یہ مبتدا ہے، اور افضل جو ہے اس میں تفضیل اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، من جار الاذان یہ مجرور، تو جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا افضل اس میں تفضیل کے۔ تو یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا کی خبر، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ کہ یہ امامت اذان سے افضل ہے۔ اور اس کے بعد ہے والصلاۃ بالجماعۃ سنۃ للرجال الاحرار بلا عذر۔ تو اس کے شروع میں جو واو تو یہ واو عاطفہ کی ہے، اور اس کو استنافہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اور الصلاۃ جو ہے تو یہ مصدر ہے، با جار الجماعت یہ مجرور، تو جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا الصلاۃ مصدر کے، تو یہ مل کر مبتدا۔ اور سنتن جو ہے تو یہ موصوف ہے، لام جار الرجالی جو ہے یہ موصوف ہے، الاحراری جو ہے یہ اس کی صفت ہے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ معرفہ کے بعد معرفہ آ جائے اور سامنے کو فائدہ تامہ نہ مل رہا ہو تو موصوف والی ترکیب کی جاتی ہے۔ تو موصوف اپنی صفت سے مل کر جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر بن جائے گا ثابتۃ کے۔ تو ثابتۃ جو ہے اس میں فاعل، اور اس کے اندر ہی ضمیر اس کا فاعل، با جار ہے اور لام زیادہ اور عذر یہ مجرور، تو جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا ثابتۃ کے۔ تو یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر موصوف کی صفت، تو موصوف اپنی صفت سے مل کر پیچھے مبتدا بنا تو اس کی بن جائے خبر، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ کہ اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بغیر عذر کے آزاد آدمیوں کے لیے سنت ہے۔ اور اس کے بعد وشروط صحۃ الامامۃ للرجال الاصحاء ستۃ اشیاء۔ تو اس کے شروع میں جو واو تو یہ واو عاطفہ کی بھی ہو سکتی ہے اور استنافیہ بھی ہو سکتی ہے، اور شروط جو ہے یہ مضاف، اور صحۃ جو یہ مصدر مضاف الیہ مضاف ہے، اور الاماماتی جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، لام جار الرجالی جو ہے یہ موصوف ہے، الاصحاء جو ہے یہ اس کی صفت ہے، تو موصوف صفت سے مل کر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا صحتی مصدر کے۔ تو صحتی مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اپنے متعلق سے مل کر شروط کا مضاف الیہ، شروط مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اور ستۃ جو ہے یہ ممیز مضاف ہے، اور اشیاء جو ہے یہ تمجیز مضاف الیہ ہے، تو ممیز مضاف اپنی تمجیز مضاف الیہ سے مل کر مبتدا کی خبر، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ کہ صحت مند آدمیوں کے لیے امامت کے صحیح ہونے کی 6 شرطیں ہیں۔ اور اس کے بعد ہے الاسلام والبلوغ والعقل۔ تو الاسلام جو ہے تو اس کے اندر کافی ترکیبی احتمال ہے کہ اس کو خبر بھی بنایا جا سکتا ہے الاول کی، یا اولھا کی، یا احدھا کی، اور اس کو مبتدا بھی بنایا جا سکتا ہے منہا خبر مقدر کا، اور اس کو مفعول بھی بنایا جا سکتا ہے آنی فعل مقدر کا۔ تو اس صورت میں پڑھا جائے گا الاسلام، اور اس کو بدل بھی بنایا جا سکتا ہے ستۃ سے،
اور اشیاء سے، اور جب بدل بنائیں گے اشیاء سے تو اس وقت اس کو مجرور یعنی الاسلامی پڑھا جائے گا، اور اس کو نائب فاعل بھی بنایا جا سکتا ہے یشترط فعل مجہول مقدر کا۔ تو ہم اس کو مبتدا بنا لیتے ہیں منہا خبر مقدر کا، تو من جار ہے حاضمی یہ مجرور، تو جار مجرور مل کا یہ ظرف مستقر بن جائے گا ثابت ان کا، تو یہ شبہ جملہ اسمی ہو کر خبر مقدم، تو مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ کہ ان 6 میں سے مسلمان ہونا ہے، اور اس کے بعد والبلوغ ہو، تو اس کی بھی سیم اسی طرح ہی ترکیب ہے۔ ترجمہ کہ اور ان 6 میں سے بالغ ہونا ہے، اور اس کے بعد والعقل، تو اس کی بھی سیم اسی طرح ہی ترکیب ہے۔ ترجمہ کہ اور ان 6 میں سے عاقل ہونا ہے۔ تو یہاں تک چند مسائل بیان کیے گئے۔ تو پہلا مسئلہ ہے کہ امامت جو ہے یہ اذان سے افضل ہے، کیونکہ پیچھے ایسی چیزیں ذکر کی گئی تھیں جو اذان کے افضل ہونے پر دلالت کرتی تھیں، تو اس کا جواب دیا گیا کہ ہمارے نزدیک امامت جو ہے یہ اذان سے افضل ہے۔ اور اس کے بعد مسئلہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا آزاد آدمیوں کے لیے بغیر عذر کے سنت ہے، اور امام احمد رضا خاں علیہ رحمٰ نے جماعت کے حکم کے حوالے سے علماء سے 6 قول نقل کیے ہیں۔ پہلا کہ جماعت فرض عین ہے، دوسرا کہ فرض کفایہ ہے، تیسرا کہ واجب عین ہے واجب کفایہ ہے، اور پانچواں کہ سنت مؤکدہ اور چھٹا مستحب ہے۔ تو اس کے بعد مسئلہ ہے کہ صحت مند آدمیوں کے لیے امامت کے صحیح ہونے کی جو شرائط ہیں تو یہ 6 ہیں۔ تو پہلی شرط ہے کہ وہ مسلمان ہو، اور دوسری شرط ہے کہ وہ بالغ ہو، تیسری ہے کہ وہ عاقل ہو، اس کے بعد ہے والذکورۃ، تو اس کی بھی سیم اسی طرح ہی ترکیب ہے۔ ترجمہ کہ اور ان 6 میں سے مذکر ہونا ہے، اور اس کے بعد والقراءۃ، تو اس کی بھی سیم اسی طرح ہی ترکیب ہے۔ ترجمہ کہ اور ان 6 میں سے قرات کا ہونا ہے، اور اس کے بعد والسلامۃ من الاعذار کالرعاف والفأفأۃ والطمطمۃ واللصغ وفقد شط کطہارۃ وستر عورۃ، تو اس کی بھی سیم اسی طرح ہی ترکیب ہے۔ اور السلامۃ جو ہے تو یہ مصدر ہے، من جار ہے، الاعذار جو ہے تو یہ معطوف علیہ ہے، اور واو اور فطافت اور فقدی جو ہے یہ مضاف، اور شط یہ مضاف علیہ ہے، تو مضاف نے مضاف علیہ سے مل کر پیچھے معطوف علیہ بنا تو اس کا بن جائے گا معطوف، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جار کا جو جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا سلامت مصدر کے۔ ترجمہ کہ اور ان 6 میں سے سلامت ہونا ہے عذروں سے اور شرط کے مفقود ہونے سے، اور کاف جار الرعاف جو ہے یہ معطوف علیہ ہے، اور واو اور فطافہ اور الفاتی جو ہے تو یہ معطوف اول ہے، واو اور فطافہ اور الطمطماتی جو ہے تو یہ معطوف ثانی ہے، واو اور فطافہ اور اللصغ جو ہے تو یہ معطوف ثالث ہے۔ تو معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر جار کا جو جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر بن جائے گا ثابت ان کا، تو یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ہے مثالہم کی، تو یہ مل کر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ کہ ان عذروں کی مثال ہے دائمی نقصیر کی مثال ہے، اور فا کا تکرار کرنے کی مثال ہے، اور تا کا تکرار کرنے کی مثال ہے، حروف بدل کر بولنے کی مثال ہے، کاف جار و طہارت جو ہے یہ معطوف علیہ، واو فطافہ اور ستری جو ہے یہ مضاف، عورتن یہ مضاف علیہ ہے، اور اس کو ستری بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر پیچھے معطوف علیہ بنا تو اس کا بن جائے گا معطوف، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جار کم جو جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا ثابت ان کے، تو یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہے مثالہ کی، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ کہ اس شرط کی مثال ہے طہارت کی مثال ہے اور ستر عورت کی مثال ہے، اور اس کے بعد ہے وشروط صحت الاقتداء 14 شیئا، اس کے شروع میں جو واو تو یہ واو عاطفہ کی بھی ہو سکتی ہے اور استنافیہ بھی ہو سکتی ہے، اور شروط جو ہے یہ مضاف ہے، اور صحاتی جو ہے تو یہ مضاف علیہ، مضاف الاقتداء یہ مضاف علیہ، تو صحاتی مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر یہ شروط کا مضاف علیہ، شروط مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر یہ مبتدا ہے، اور 14 جو ہے یہ ممیز اور شیئا یہ اس کی تمییز، تو ممیز اپنی تمییز سے مل کر جو ہے تو یہ خبر ہے مبتدا کی، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ کہ ابتدا کے صحیح ہونے کی شرطیں 14 چیزیں ہیں، اور اس کے بعد نیت المقتدی المتابعۃ مقارنۃ لتحریماتہ، اور نیت جو ہے تو یہ مصدر مضاف ہے، المقتدی جو ہے یہ مضاف علیہ، المتابعۃ جو ہے یہ مفعول بھی ہے، تو مصدر مضاف اپنے مضاف علیہ اور مفعول بھی سے مل کر جو ہے تو یہ ذوالحال ہے، اور مقارنۃ جو ہے یہ صیغہ صفت ہے، اور اس کے اندر ہی ضمیر اس کا فاعل ہے، لام جار ہے، تحریماتی جو ہے یہ مضاف حاضمی یہ مضاف علیہ، تو مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر جار کا جو جار میں جو مل کر یہ متعلق ہو جائے گا مقارنۃ کے،
تو یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر ذوالحال کا حال، تو ذوالحال اپنے حال سے مل کر اس کو کیا بنائیں گے؟ تو اس کے اندر وہی ترکیبی احتمال ہیں جو پیچھے ستۃ اشیاء کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ تو ہم اس کو نائب الفاعل بنا لیتے ہیں یشترط فعل مجہول مقدر کا، تو یہ مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ کے مشروط ہے مقتدی کا مطابعت کی نیت کرنا اس حال میں کہ وہ نیت مقتدی کی تحریمہ کے ساتھ ملی ہوئی ہو، اور اس کے بعد ہے وَنِيَّةُ الرَّجُلِ الْإِمَامَةَ شَرْطُ صِحَّةِ اقتداءِ النِّسَاءِ بِهِ۔ اس کے شروع میں جو واو ہے یہ واو عاطفہ کی بھی ہو سکتی ہے اور استنافیہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو نیت جو ہے یہ مصدر مضاف، اور الرجل جو ہے یہ مضاف الیہ، الامامۃ جو ہے تو یہ مفعول بھی ہے نیت مصدر کا، تو یہ مل کر مبتدا، اور شرطن جو ہے تو یہ مصدر ہے۔ لام جار سے ہاتھی جو ہے تو یہ مصدر مضاف ہے، الاقتدائی جو ہے یہ مضاف الیہ مضاف النساء یہ مضاف الیہ ہے۔ تو با جار حاضم یہ مجرور، تو جار مجرور مل کر یہ سے ہاتھی مصدر کے متعلق ہو جائے گا، تو یہ مل کر جار کا جو جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا شرطن مصدر کے، تو یہ مل کر خبر ہے مبتدا کی، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور شرطن جو ہے تو اس کو منصوب بھی بنایا جا سکتا ہے، اور ما بعد کو کسی کے متعلق کر کے صفت۔ ترجمہ کے آدمی کا امامت کی نیت کرنا شرط ہے آدمی کے ساتھ عورتوں کی اقتداء کے صحیح ہونے کے لیے، اور اس کے بعد ہے وتقدم الامام بعقبہ عن المأموم۔ اس کے شروع میں جو واو ہے یہ واو عاطفہ کی بھی ہو سکتی ہے اور استنافیہ بھی ہو سکتی ہے، اور تقدم جو ہے تو اس سے پہلے بھی فعل مجہول مقدر تو وہ ہے یشترط، تو تقدم جو ہے یہ مصدر مضاف ہے، الامام یہ مضاف الیہ ہے، با جار ہے، اور عاقبی جو ہے یہ مضاف حاضمی یہ مضاف الیہ، تو مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر جار کا جو جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا تقدم مصدر کے، اور اس کو عقبی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ان جار ہے المأموم یہ مجرور، تو جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا تقدم مصدر کے، تو یہ مل کر نائب الفاعل یشترط فعل مجہول کا، مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ کے اور مشروط ہے امام کا اپنی ایڑی کے ساتھ آگے ہونا مقتدی سے۔ تو یہاں تک چند مسائل بیان کیے گئے، تو ان 6 شرطوں میں سے جو چوتھی شرط ہے تو وہ ہے مذکر ہونا، اور ان 6 میں سے 5ویں جو شرط ہے تو وہ ہے قرات پر قادر ہونا، اور چھٹی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ عذروں سے سلامت ہونا اور شرط کے مفقود ہونے سے سلامت ہونا، اور عذروں کی مثال جیسا کہ دائمی نکسیر اور فا کا تکرار کرنا اور تا کا تکرار کرنا، حروف بدل کر بولنا یعنی سین کو سا پڑھنا اور را کو غین پڑھنا، اور شرط کی مثال جیسا کہ طہارت ہے اور ستر عورت ہے۔ اس کے بعد مسئلہ ہے کہ امام کی اقتداء کرنے کے صحیح ہونے کی جو شرطیں ہیں تو یہ 14 ہیں۔ تو پہلی شرط ہے کہ مقتدی کا امام کی پیروی کرنے کی نیت کرنا اس حال میں کہ اس کی جو نیت ہے یہ اس کی تحریمہ کے ساتھ ملی ہوئی ہو، درمیان میں کسی چیز کا فاصلہ نہ ہو، اور دوسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کا امامت کی نیت کرنا عورتوں کی اقتداء کے صحیح ہونے کے لیے، اور تیسری شرط ہے کہ امام کا اپنی ایڑی کے ساتھ آگے ہونا مقتدی سے۔ اس کے بعد ہے وَأَلَّا يَكُونَ أَدْنَىٰ حَالًا مِنَ الْمَأْمُومِ، تو اس کے شروع میں جو واو تو یہ واو عاطفہ کی بھی ہو سکتی ہے اور استنافیہ بھی ہو سکتی ہے، اور ان جو ہے تو یہ ناصبہ موصول حرفی ہے، اور لا یکون جو ہے یہ فعل ناقص ہے اور اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا اسم ہے، اور ادنا جو ہے یہ اس میں تفضیل ہے اور اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، اور حالن جو ہے یہ تمییز عن النسبت ہے، من جار ہے المعموم یہ مجرور، تو جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا ادنا اس میں تفضیل کے، تو یہ مل کر لا یکون جو فعل ناقص اس کی خبر ہے، تو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر جو ہے تو یہ ان ناصبہ موصول حرفی کا صلہ، تو موصول حرفی اپنے صلہ سے مل کر بطویل مفرد ہو کر یہ نائب الفاعل یشترط فعل مجہول کا، تو یہ مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ کے اور مشروط ہے امام کا ادنا حال مقتدی سے نہ ہونا، اور اس کے بعد وَأَلَّا يَكُونَ الْإِمَامُ مُصَلِّيًا فَرْدًا غَيْرَ فَرْدِهِ، اس کی بھی سیم اسی طرح ہی ترکیب ہے، اور فردن جو ہے تو یہ موصوف ہے اور غیرہ جو ہے یہ مضاف ہے، فردی جو ہے مضاف الیہ مضاف حاضمی یہ مضاف الیہ، تو فردی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ غیرہ کا مضاف الیہ، اور غیرہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مصلیًا جو ہے اس کا مفعول بھی ہے، تو یہ مل کر فعل ناقص کی خبر۔ ترجمہ کے اور مشروط ہے امام کا پڑھنے والا نہ ہونا ایسے فرض کو جو مقتدی کے فرض کے علاوہ ہو، اور اس کے بعد ہے وَأَلَّا يَكُونَ مُقِيمًا لِمُسَافِرٍ بَعْدَ الْوَقْتِ فِي رُبَاعِيَّةٍ وَلَا مَسْبُوقًا، تو اس کی بھی سیم اسی طرح ہی ترکیب ہے،
اور مقیمن جو ہے تو یہ صیغہ صفت ہے، اور لمسافرین جو ہے یہ مقیمن کے متعلق ہے، تو یہ مل کر معطوف علیہ ہے، اور واو حرف عطف اور لام زائدہ اور مسبوقاً جو ہے تو یہ معطوف ہے، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جو ہے یہ فعل ناقص کی خبر ہے، اور بعد الوقتی جو ہے تو یہ یکون جو فعل ناقص اس کا مفعول، اور فی رباعیت جو ہے تو یہ یکون فعل ناقص کے متعلق ہے۔ ترجمہ کہ اور مشروط ہے کہ امام کا مقیم نہ ہونا مسافر کے لیے وقت کے بعد 4 رکعتوں میں، اور نہ ہی امام مسبوق ہو، اور اس کے بعد ہے وَأَلَّا يَفْصِلَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ صَفٌّ مِّنَ النِّسَاءِ، تو اس کی بھی سیم اسی طرح ہی ترکیب ہے، اور بینہ جو ہے یہ مفعول فی ہے یفصل فعل کا، اور صفٌ جو ہے تو یہ موصوف ہے، من جار النساء جو ہے تو یہ مجرور ہے، تو جار مجرور مل کا یہ متعلق ہو جائے گا ثابتن کے، تو یہ شبہ جملہ اسم کو موصوف کی صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ فاعل ہے یفصل فعل کا۔ ترجمہ کہ اور مشروط ہے کہ امام اور مقتدی کے درمیان عورتوں کی ثنا ہونا، تو یہاں تک چند مسائل بیان کیے گئے۔ ان 14 شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ امام کی ادنا حالت مقتدی سے نہ ہو، یعنی امام جو ہے یہ نفل پڑھ رہا ہو اور مقتدی جو ہے یہ فرض ہے، یا جو امام ہے یہ معذور اور مقتدی جو ہے یہ معذور نہ ہو۔ اور ان 14 شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ امام جو ہے یہ ایسے فرض پڑھنے والا نہ ہو جو مقتدی کے فرض کے علاوہ ہو، جیسا کہ جو امام ہے یہ ظہر کی نماز پڑھنے والا ہو اور جو مقتدی ہے یہ عصر کی، اسی طرح جو امام ہے یہ عشاء کی پڑھنے والا ہو اور جو مقتدی ہے تو یہ عصر کی۔ اور ان 14 شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو امام ہے یہ مقیم نہ ہو مسافر کے لیے 4 رکعتوں میں وقت گزر جانے کے بعد، اور اسی طرح جو امام ہے یہ مسبوق نہ ہو، یعنی کوئی اپنی بقیہ جو ہے یہ نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے پیچھے سے اقتداء کر دینا۔ اور اسی طرح ان 14 شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ امام اور مقتدی کے درمیان عورتوں کی صف کا فاصلہ نہ ہونا۔ تو اسی کے ساتھ ہی سبق کا اختتام ہوا، نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔